بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امپروو یور فیتھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو رمضان کے آخری عشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لنگی مضبوط باندھ لیتے، یعنی کمر ہمت چست باندھ لیتے، خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ تم پر آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے کوئی شخص محروم نہیں رہے گا سوائے بدقسمت کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اس میں تلاوت، تسبیح و تہلیل اور نوافل سب شامل ہیں۔ الغرض کسی طریقے سے ذکر و عبادت میں مشغول ہو، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فرمائیے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ بہت ہی معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، پس مجھ کو معاف کر دیجیے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو عبادات کا اہتمام خاص طور پر مشائخ کے یہاں سے ثابت ہے، اسی لیے اس روز ضرور عبادت کیا کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کومنٹ کے سیکشن میں کومنٹ کریں۔ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔